بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب میں آپ سے کیا عرض کروں. پچھلے دنوں پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ کم ہوا. ہم نے اس پہ موسیقہ والے انداز میں, طنز والے انداز میں کہا کہ بھائی پورا 1 روپیہ کم کر دیا ہے. 4 نے کم نہیں کیا ہے, 8 نے کم نہیں کیا ہے, 12 نے بھی کم نہیں کیا, پورا روپیہ کم کر دیا. ظاہر ہے اس میں طنز میں کیا بات چھپی ہوئی تھی؟ یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ یار 1 روپیہ کم کیا ہے یعنی, اور اس میں دوسری بات یہ چھپی ہوئی تھی کہ یار اس سے کم کیا ہی کریں گے, مطلب کم سے کم آپ 1 روپیہ کم کر سکتے. آپ نے وہ کر دیا, کمال ہی کر دیا آپ نے. یہ تو کرنا نہ کرنا برابر ہوا. اگلوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے, یہ لو آج 75 پیسے کم کر دیا, اب 12 نہیں کم ہو گئے. تو وہ بات جو کل ہم مذاق میں کر رہے تھے, اگلوں نے کہا یہ لو جی چلو آ جاؤ اب کر لو. اب میرے میں ہمت نہیں مزید مذاق اڑانے کی. میں کہوں 4 آنے نہیں, 8 آنے نہیں, پورے 12 نے کم کر دیا. وہ کل 8 نے کم کر دیں گے, میں کیا بگاڑ لوں گا. پھر 4 نے کم کر دیں گے تو میں کیا بگاڑ لوں گا. اس لیے اب میں ہار گیا بھائی. میں معافی مانگتا ہوں آپ سے, آپ ٹھیک ہیں. اب میں صرف آپ کو خبر کی صورت میں رپورٹ کر رہا ہوں کہ خواتین حضرات 75 پیسے کم ہو گیا پیٹرول. 75 پورے 1 لیٹر پہ پورے 75 پیسے کم. یعنی آپ 2 لیٹر جمع کرائیں بھروائیں 1.5 روپیہ کم. 4 لیٹر پہ 3 روپے کی, 4 لیٹر آپ بھروائیں 3 روپے کی بچت. اس سے آگے میرا میتھس جواب دیکھیں, میرا اتنا ہی حساب کتاب, باقی کمزور ہے میرا میتھس بھی ملک میں جمہوریت کی طرح. تو اب میرے میں مزید طنز کی ہمت نہیں ہے, کیونکہ میں بڑا اپنے آپ کو کوئی ترم خان سمجھتے ہوئے طنز کر رہا تھا کہ 4 نے کم نہیں کیے, 8 نے کم نہیں کیے, 12 نے کم نہیں کیے, پورا روپیہ کم کر دیا ہے. اور میں طنز میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یار صرف روپیہ کم کیا. اگلوں نے کہا یہ لو چلو 12 نے کم کر دیا جاؤ. تو بھائی جان 75 پیسے کم ہو گئے. ڈیزل بڑھ گیا کوئی 2.5 روپے پہ, وہ تو خیر ہے. ڈیزل سے پتہ نہیں کیا دشمنی ہو گئی ہے پچھلے 1-2 ہفتے سے, اس کو ڈیزل کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں. مہنگے کیے جا رہے ہیں, پتہ نہیں 2 روپے 24 پیسے مہنگا کر دیا ڈیزل. پتہ نہیں کیا ایسے تعلقات خراب ہو گئے. لیکن یہ کہ پیٹرول 75 پیسے ہو گیا سستا. عیاشی کریں اور بس موج ماریں بس. اس سے اب سیدھا میں اپنے آج کے ٹاپک پہ آ گیا. یہ پیپل آج سب صبح اٹھیں, کل آج پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو مطلب ایسے پڑھے ہوئے ایک دوسرے کو کہ بھائی ہو گیا ہے, مطلب کیا خیر ہے. لیکن اب کہنے والے کہتے ہیں ابھی آج بات کریں گے, کہنے والے کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, الیکٹورل پالیٹکس ہے, انتخابی سیاست ہے. ابھی الیکشن ختم ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ راجہ اور رانی ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے. ہوا یہ کہ کل دن میں بلاول صاحب کے ایک بیان نے بہت زیادہ جگہ بنائی. اس میں انہوں نے پاکستان کی ریاست کو مخاطب کیا. یہ انڈرسٹوڈ ہے, کچھ جملے ہیں, ریاست, اسٹیبلشمنٹ, ادارے, خلائی مخلوق, یہ سب جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اشارہ ظاہر ہے پاکستان کے وہ ایک فورسز کی طرف ہوتا ہے, آبویس تھا. تو بلاول صاحب نے کل بہت سارے بیانات دیے, ایک بیان نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ بنائی کہ یار بلاول صاحب اسٹیبلشمنٹ کو کیا بول رہے ہیں. وہ بیان کیا تھا پہلے آپ یہ دیکھیں. یہ تھا بلاول صاحب کا بیان. ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا کیا قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے. ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں, اور اب ہم خاموش ہو کے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے. نعرہ ہوگا کہ کشمیر پہ ڈاکہ نامنسوخ. ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آنکھیں کھولے نون لیگ کا مفاد کے نام پہ. تو یہ ریاست پہ وہ پڑا. لیکن پھر وہ کل رات جب بلاول صاحب, آئی ایم گریٹفل کہ ہمارے پروگرام کے انہوں نے وقت نکالا, جب وہ آئے تو انہوں نے کلیریفائی کیا کہ ریاست سے میری مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. میں اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب نہیں کر رہا تھا, ریاست سے میری مراد. انہوں نے کہا بالکل لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں, لوگ یہ سمجھنے میں بجانب ہوں گے کہ پاکستان میں ظاہر ہے یہ ٹرمز اسی کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے, لیکن میری مراد ریاست پاکستان سے اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان نہیں تھی. یہ بلاول صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہمارے پروگرام میں کل, یہ آپ دیکھ لیں. Obviously جب آزاد کشمیر میں ریاست سے بات کر رہا ہوں تو آئی ہیو ٹو بی کلیئر. ایک ہوتا ہے ریاست آزاد کشمیر اور دوسرا ہوتا ہے ریاست پاکستان. اور میں دونوں کو حوالے دیتے ہوئے اپنے پورا الیکشن کیمپین کے دوران اور پھر پاکستان میں بھی ان کو مخاطب ہو کے بات کرتا آ رہا ہوں. میں یہ بات پہ آج زور نہیں دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا وہ اپنی جگہ میں وہاں کافی زیادہ ہوں گے, لیکن جس کانٹیکسٹ میں آج بات کر رہا تھا تو وہی کانٹیکٹ ہیں جو میں نے انہی الفاظ کے ساتھ 2 مہینے پہلے نیشنل اسمبلی میں بات کیا. In this particular statement you are not referring to establishment of Pakistan. In this particular statement. I mean, I think that people could take it within that context. جو بات میں کر رہا تھا میں وہ کچھ اور تھا, وہ اب کانٹیکسٹ میں اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ اپنی جگہ. ریاست کے بارے میں تو ریاست پاکستان کی بات ہو, ریاست پاکستان تو اسٹیبلشمنٹ کی میری مراد نہیں تھی. اس پر طنز کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی ترجمان ہے پنجاب گورنمنٹ کی,
عظمہ بخاری صاحبہ نے بلاول صاحب کے اس بیان پہ، اور انہوں نے یہ طنز کیا ہے اس پہ، دیکھیے کیا کہا۔ کل وہ پورے پاکستان نے، پوری دنیا نے دیکھا، بلاول صاحب نے کل کسی کا گلا پکڑا اور پھر رات تک پاؤں پکڑ کے بیٹھے رہے، وہ آ کر ایکسپلینیشنز دینی پڑی۔ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، بھائی جان سپائن نہیں تھی تو بولنا نہیں تھا، پھر آپ اپنے بیان پہ قائم تو رہے، یو ٹرن خان تو نہ بنے آپ، ویسے آپ کاپی اسی کو کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو کاپی کرنا ہے بلاول صاحب، اور آپ نے جب ایک بیان دیا تھا تو اس پہ قائم تو رہتے، یہ وہی ریاست والے بیان پہ کہہ رہے تھے۔ بہرحال پھر آج اچھا کہ بلاول صاحب نے ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ باتیں کی۔ ایک تو پھر ہم نے ان سے پوچھا، ظاہر ہے یہ سوال ہے نا سب کا، کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومتی فارم 47 کی پیداوار ہے، یعنی کہ یہ دھاندلی سے آئی ہے بھائی یہ حکومت، تو پھر آپ نے یعنی پھر آپ اس گورنمنٹ کو گرائیں نا، جان چھوڑیں اس گورنمنٹ سے لوگوں کی، یعنی پیپلز پارٹی آج اس گورنمنٹ سے پیچھے ہٹ جائے، حکومت کا حصہ نہیں بھی، ٹیکنیکل حصہ نہیں ہے کیونکہ وزیر نہیں ہے نا کابینہ میں، لیکن اگر پیپلز پارٹی آج اپنی سپورٹ وتھڈرا کر لے تو گورنمنٹ گر جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بلاول صاحب سے ہم نے کل پوچھا کہ بھائی آپ جب کہتے ہیں کہ جعلی حکومت ہے تو اس کا مطلب آپ کی وجہ سے جعلی حکومت لوگوں پہ مسلط ہے، جان چھوڑا ہماری اس سے، تو اس میں بلاول صاحب نے ایک جواب بھی دیا اور ایک انکشاف بھی کیا۔ وہ کیا تھا وہ دیکھیں۔ فارم 47 کی بات ہے، یہ تو الزام پی ٹی آئی سے پہلے میں نے لگایا۔ حکومت کی لیجیٹمیسی کے حوالے سے کوئی تو وجہ ہوگا کہ آج تک میں اس حکومت کا وزیر نہیں بنا، میں اس میں شامل نہیں ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے بڑے وزارتیں، یہاں تک کہ میں نے وزیر اعظم کا عہدہ کبھی پیش رفت کو نہیں مانا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت لیجیٹمیٹ انداز سے ووٹوں کے بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں وہ زیادہ سگڑے ہوتے ہیں، یا آپ اتنا کہہ دیں کہ وہ اگر غیر متنازع طریقے سے بنے تو بہتر ہوگا۔ چلے قومی مفاد تو تھا نہ، ہم نے اس حالات میں جہاں پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا ہم مجبور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ نیا الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ تو بلاول صاحب نے ہم آپ کو وہ نہیں دکھا سکے جس میں انہوں نے بلاول صاحب نے یہ بھی کنفرم کیا کہ جو اس سے پہلے خبریں ہوتی تھی کہ بلاول صاحب نے خود کنفرم کیا کہ 2.5 سال کی ارینجمنٹ پر بھی بات ہو رہی تھی جب یہ الیکشن ہو گیا۔ اب ہم پتہ نہیں وہ کیوں نہیں دکھا سکے آپ کو، کہ بلاول صاحب سے ہم نے پوچھا کہ کیا یہ بھی بات صحیح ہے کہ 2.5 سال کی، اب چھوڑ دیجیے اب، کہ جب 2.5 سال کی ارینجمنٹ ہوئی تھی کہ گورنمنٹ آپ کو دی جائے اور 2.5 سال کی نون لیگ کو دی جائے، بلاول صاحب نے اس سے ایگری کیا کہ بالکل یہ ہوا تھا، لیکن میں نے اس ارینجمنٹ پر ایگری اس لیے نہیں کیا کہ مجھے اس گورنمنٹ کی لیجیٹمیسی پہ شک ہے، میں اس کو قانونی حکومت ہی نہیں مانتا، اس لیے ہم نے حکومت نہیں لی۔ بلکہ انہوں نے کہا ایک اسٹیج ایسا بھی آیا تھا حکومت سازی میں کہ جب مجھے وزیر اعظم بننے کی آفر کی گئی تھی اس حکومت کی جانب سے، لیکن میں وزیر اعظم نہیں بنا، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ نہیں بنا، اس لیے نہیں بنا کہ میں اس حکومت کو لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں مانتا، اس لیے نہیں بنا۔ تو یہ بات ہی بلاول صاحب نے کل کہی، اور بھی بہت ساری اور باتیں انہوں نے کہیں کل اس اہم انٹرویو میں۔ ہم نے جب ان سے کل پوچھا کہ آزاد کشمیر کی یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اس میں آج آپ پابندی کو پیپلز پارٹی اون نہیں کرتی نا اس طریقے سے، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا یہ وہ، لیکن جب پابندی لگی ہے تو آزاد کشمیر میں گورنمنٹ کس کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی تھی، آج بھی کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے اس وقت کیوں اس کو اپوز نہیں کیا؟ تو اس کے جواب میں بلاول صاحب نے کہا کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ سارا سر اٹھا رہا تھا تب میں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے ساتھ پاکستان کے پرائم منسٹر کے پاس گیا تھا اور وہاں میں نے کیا کہا تھا یہ سب کو پتہ ہے، یعنی جن کو پتہ ہونا چاہیے ان کو پتہ ہے، لیکن میں قومی مفاد میں یہ بات پبلکلی کر نہیں سکتا۔ سو ہی واز گیونگ این امپریشن دیٹ ہی واز ناٹ ویری مچ ان فیور آف پٹنگ اے بین آن جوائنٹ ایکشن کمیٹی۔ انہوں نے کہا نہیں، تاثر انہوں نے دیا، ہم نے تاثر لیا، غلط بھی ہو سکتا ہے انہوں نے، لیکن پورا تاثر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اس پہ کیا موقف لیا تھا ایکشن کمیٹی کو بین کرنے پہ، لیکن ہمیں قومی مفاد کے بعد ٹیپ آگے نہیں کر سکتا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ تو بہرحال بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں معزز مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہے جناب قمر زمان کائرہ صاحب، بہت سینئر موسٹ رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، فارمر فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں کشمیر کے امور کے، میں بہت شکر گزار انہوں نے وقت نکالا ہے۔ پارلیمنٹ کے سیکرٹری انفارمیشن ہے دانیال چودھری صاحب، نون لیگ کی طرف سے ذرا کچھ رہنمائی کرنے کے لیے، اور خیبر پختونخوا جو صوبہ ہے جہاں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے وہاں کے وزیر اطلاعات جناب شفیع جان صاحب، میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے لیے انہوں نے وقت نکالا۔ کائرہ صاحب بہت شکریہ۔ ظاہر ہے انتخابی سیاست ایک مخصوص ماحول بنا ہوا ہے، ابھی میں اس پہ نہیں جاتا کہ اس طرح کی ڈیبیٹ انتخابی ماحول میں بھی ہونی چاہیے، یعنی وہ بڑی لمبی ایک ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ میرا سوال اسپیسیفک ہے، جب بار بار آپ یہ کہیں گے کہ بھائی، اور کل تک تو شرجیل صاحب کہہ رہے تھے، آج تو پارٹی کے لیڈر نے کہہ دیا نا، بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ دھاندلی سے بیٹھے ہیں گورنمنٹ میں، یعنی کہ ان کا حق اقتدار ان کا ہے نہیں، یہ دھاندلی کی بنیاد پر بیٹھے ہیں، تو یہ سوال بہت آبویس بنتا ہے نا کہ سر اسی سیٹ اپ کی بنیاد پر آج ایوان صدر میں پیپلز پارٹی کے سربراہ بیٹھے ہیں، اسی سیٹ اپ کی بنیاد پر آج پاکستان کے ایک صوبے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے پیپلز پارٹی کے ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کے ہیں،
تو اگر یہ سیٹ اپ ناجائز ہے تو اس کے بینیفیشری تو پیپلز پارٹی ہے نا, ایوان صدر, گورنر آپ کے ہیں, کیوں پھر یہ بینیفٹ اٹھایا پیپلز پارٹی نے؟ جہاں تک سندھ کا تعلق ہے, سندھ کے اوپر ایسا سوال نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ہو فارمز کا 45 47 کا تو ضرور فرمائیے, اس پہ جواب دیتا ہوں. باقی بادامی صاحب پاکستان کی تاریخ آگاہ ہیں, 83 سے چلیے, 85 85 88 آنورڈ چلتے آئیے, جتنے الیکشن ہوئے ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی پہ ہمیشہ سوال اٹھائے گئے. اب طرح سوشل میڈیا زیادہ آپ پاورفل ہے, آپ کا میڈیا زیادہ پاورفل ہے, تو چیزیں زیادہ سامنے جاتی ہیں. ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے ہوتے تھے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ محترمہ الیکشن جیت گئی تھی اور پھر ان کو شرائط منوائی گئی حکومت دینے سے پہلے 1988. جی میں نے وہی کہا نا, میں اس ملک کی تاریخ بریف, آپ کا ٹائم ذرا تھوڑا ہے نا, اس لیے میں آپ کا ٹائم بچا رہا ہوں. تو ان حالات میں بھی ہم حکومت میں رہے, پھر ہم سے 17 سیٹوں پہ ہمیں مارجنلائز کر دیا گیا, وہ بھی ایک وقت آیا. اور ہم نے ہر دور میں احتجاج کیا, لیکن ہم اسمبلیوں سے باہر نہیں گئے, اس لیے کہ ہم پروسیس کا حصہ رہتے ہیں. ہم نے ایک دفعہ 85 میں غلطی کی تھی, اس غلطی کو ہم ہمیشہ کوستے ہیں, اس پہ پچھتاتے ہیں. الیکٹورل پروسیس میں آپ نے پارلیمان یا اسمبلیوں کے اندر رہ کے اپنا حق لڑنا ہے. ووٹ کے ذریعے لڑنا ہے نا, بندوق کے ذریعے لڑنا ہو تو اور رستے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم مخالفت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ بھی ہیں, تو ہم کوئی ایک جماعت تو ہے نہیں, ہم مختلف جماعتیں ہیں. ہمارا بہت سارا کلیش ہے ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز کا, فزیکلی نہیں, آئیڈیاز کا. وہ ایک اور جہان میں چیزوں کو سوچتے ہیں, ہم ایک اور جہان میں چیزوں کو سوچتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی اتحاد بنتا ہے بادامی صاحب, تو یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی. آئیڈیل چیز نہ ہونے کی وجہ سے ہی آپ اتحاد بناتے ہیں, ورنہ ہر جماعت کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اپنی حکومت بنے. مسلم لیگ کی اپنی خواہش ہوگی, ہماری اپنی, پی ٹی آئی کی اپنی ہوگی. اتحاد بنانا وقت کی ضرورت اور مجبوری ہوتا ہے. یہی حالات کچھ ہمارے ہاں بنے اور ہم ان کے ساتھ گئے اپارٹ فرام آر ریزرویشنز. اور یہ ریزرویشنز چیئرمین صاحب کی اور زرداری صاحب کی ان فلور آف دا ہاؤس فرسٹ سیشن آف دا اسمبلی موجود ہے, آپ ریکارڈ نکلوا لیجئے. لیکن ہم نے ماضی کی طرح اپنا ریزرویشنز بھی دیے اور اس نظام کو چلانے کا بھی ایک رستہ پیدا کیا. اب دوسرا رستہ ہے کہ فرض کریں ہم کہتے کہ ہم اس نظام کا حصہ نہیں بنتے, جی, تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تعطل آ جاتا, کوئی جماعت ختم رہتی, پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے وہ الگ بیٹھے تھے, ہم الگ بیٹھ جاتے, اور گورنمنٹ فارم نہ ہوتی. پھر کیا ہوتا؟ پھر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی, صوبائی اسمبلیاں موجود ہوتی. اور راستہ بھی تھا نا, مطلب ظاہر ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ تو آپ کو میں نہیں بتاؤں گا, ظاہر آپ طے کریں گے, لیکن آپ نے چونکہ کہا کہ راستہ کوئی اور نہیں تھا, تو وہ راستہ یہ تھا نا کہ آپ نظام کو سپورٹ کرتے, نظام کو نہ گرنے دیتے, لیکن نظام کے بینیفیشری پریزیڈنٹ ہاؤس کی صورت میں, سی ایم ہاؤس کی صورت میں, گورنر کی صورت میں نہ بنتے. پھر میں نے کہا سی ایم کا ذکر نہ کرے. سی ایم ہم کسی نظام کے ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ پروونشلی ہمیں, ٹھیک ہے چلیں میں پریزیڈنٹ کی بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ کی حد تک ہے. پریزیڈنٹ کیا ہمیں صرف مسلم لیگ نے ووٹ دیے, ہمیں تو باقی جماعتوں نے بھی دیے, ہمارا اپنا ووٹ بھی اس میں شامل ہے, اور اس میں صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ بھی ہیں بلا شبہ. مسلم لیگ نون کے بقول آپ کے جعلی ووٹ اس میں شامل نہ ہوتے تو زرداری صاحب صدر نہ ہوتے. ارے بھائی اس نظام کو جب ہم سپورٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہیں, تو اسٹیبلٹی لانی ہے نا. اب آپ نے نا ہر عہد میں کھڑے ہو کے, آج کے دن آپ اس دور کا جائزہ لیں گے تو اور طرح ہوگا. آپ اس دن کھڑے ہوئیے جب یہ الیکشن ہوا, ملک کے حالات کیا تھے, اکانومی کے حالات کے, ملک ڈیفالٹ پہ کھڑا ہے, اکانومی خراب ہوئی پڑی ہے, دہشت گردی سر پہ سوار ہے, اور پاکستان خارجت محاذ میں بھی آئسولیٹڈ کھڑا ہے. تو کیا ایک کرائسس کھڑا کیا جاتا؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا, جس میں آپ بھی شامل ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. ہماری جماعت کے اندر بھی یہ بحث ہوئی کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں, لیکن بڑی میجورٹی نے یہ کہا کہ کرائسس پیدا کرنا اس وقت حالات کی تقاضا نہیں ہے. آلریڈی بہت بڑے کرائسس موجود ہے, لہٰذا اس کو وے کر کے لیسر لاس کے طور پہ ہم نے اس کو آپٹ کیا. جہاں تک تعلق بلاول صاحب کی, آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو آفر ہوئی. بلا شبہ میں اس میٹنگ کا ٹوٹل حصہ بھی تھا, لیکن جب یہ بات ہوئی, اس کے علاوہ بھی ہوئی ہوگی, لیکن جب یہ بات ہوئی تو بلاول صاحب تھے, چاہیے حسن اقبال بھی شاید تھے, بلاول صاحب تھے, میاں شہباز شریف صاحب تھے, اور وہاں جب وہ ایگریمنٹ سائن ہونا تھا تو میاں صاحب نے انہیں کہا کہ بلاول صاحب
اگر آپ گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنتے تو 2.5 سال کر لیتے ہیں. تو بلاول صاحب نے کہا نہیں میاں صاحب آپ ہمارے 5 سال کے لیے وزیر اعظم ہیں, ہم 2.5 سال والا. اگر ہم 2.5 سال لیتے ہیں تو آج ہی آپ کی حکومت جو ہے وہ کمزور حکومت کے طور پہ فارغ ہو جاتی ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بلاول صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کہی تھی کہ میاں صاحب آپ ہمارے 5 سال کے لیے وزیر اعظم ہیں. جب یہ کہا گیا نا کہ آپ آ جائیے, آپ 2.5 سال والا, دوبارہ کسی نے بات کی تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا. تو بالکل کلیئر ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر جو کل تلخی آج تلخی ہوئی, اس کی بنیادی وجہ جب ایک طرف سے تلخی ہوتی ہے اور وہ ہمارے لیول پہ ہو تو اور بات ہے, جب لیڈرشپ کے لیول پہ ایک بندے کو جس کو ساری زندگی طاقتوروں کے عطاب سہے ہوں اور اس سے الیکشن چھینے گئے ہوں اور اس کی منتخب وزیر اعظم ماں کو اس شرط پہ بھی منایا جائے کہ تمہارا وزیر خزانہ نہیں ہوگا, وزیر خارجہ نہیں ہوگا, پروگرام میں آپ کا رول نہیں ہوگا, وہ پروگرام جس کی وجہ سے بلاول صاحب کے نانا کو شہید کر دیا گیا, اس میں بھی تو یہ اس ماضی میں اگر کہے کہ دھاندلی کی پیداوار ہے یا دھاندلی کی وجہ سے آئے ہوئے لوگ آج لوگوں کو دھاندلی کے تانے دے رہے ہیں, تو انہوں نے پھر ریکارڈ تو اسٹریٹ کرنا تھا. ٹھیک. اچھا ویسے میں نے بات لمبی ہو گئی ہے لیکن میں دانیال بھائی سے میں لبرٹی لے لیتا ہوں چونکہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں تو اس لیے, اور میں نے جانا ہے برادر محترم شفیع جان صاحب کی طرف. تو قاہرہ صاحب لیکن آپ ایک جملے میں اس پہ کامنٹ کر دیجیے. میں قاہرہ صاحب کا جواب نہ دوں پہلے کہ انہوں نے سارا کچھ تمہارے اوپر بولا ہے. اچھا چلیں پھر شفیع بھائی, پھر میں آپ ذرا 2 منٹ ٹھہر رہا, چلیں آپ فرما دیجیے, دانیال صاحب فرما دیں کیا کہے گا. لیکن آپ یہ تو مانے نا دانیال صاحب کہ یعنی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی, یعنی آپ لوگ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اگری کیا سنیں صحیح نا کہ واقعی ہم نے وزارت عظمیٰ کی آفر کی تھی, بلاول صاحب نے نہیں لی. جی کہیے دانیال صاحب. دیکھیں قاہرہ صاحب ہمارے انفارمیشن کے استاد ہیں, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے کیا سپن ماسٹر ہیں ماشاءاللہ, اور جس طرح انہوں نے پوری کہانی سنائی ہے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں کہ وہ پوری انہوں نے کہاں سے شروع کیا اور کیا ایک مشکل مرحلہ جس میں جو بوٹیاں انہوں نے کھا لی بغیر ہڈی کے تھی وہ بالکل ٹھیک ہیں, اور جو ہڈی والی چھوڑ دی ہیں وہ خراب ہیں ساری, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں اگر نظام کی آپ کو طنز کرنا ضروری تھا اس گفتگو میں, ویسے چلیں خیر آپ کی مرضی ہے کہ دیکھیں نہیں میرے تو استاد میں غلط بات نہیں کر سکتا قاہرہ صاحب کے اوپر, لیکن میں دیکھیں اچھا جو ان کے ایم پی ایز جیتے ہیں وہ ٹھیک ہیں, اوپر جو ایم این ایز بنے ہیں ایم کیو ایم کے وہ غلط ہیں, ٹھیک ہے نا. اوپر ایم این اے جیت رہے ہیں ایم کیو ایم کا, نیچے ان کے 2 ایم پی ایز جیت رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ نیچے کسی کو ہرایا جا رہا ہے, اوپر جتوایا جا رہا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں بادامی صاحب, میں آپ کو ایک بات حقیقت میں انہوں نے بہت باتیں ٹھیک کی, لیکن انہوں نے جو سپن دیا نا میں اس کے اوپر, انہوں نے حکومت لینے کے سے کیوں وائی ڈڈ دے رن اوے اور وائی ڈڈ دے شائی آف, کیونکہ ہر جماعت کے لوگوں کو یہ پتہ تھا پیپلز پارٹی بڑا, دیکھیں یہ کسی کو اپنی 5 کلومیٹر کی روڈ نہیں دیتے, تو آپ کے خیال میں یہ کیا نام ہے ایک پرائم منسٹر کی کرسی دے دیتے جس کو ڈے 1 سے آئے کر رہے ہیں. انہوں نے ایک اپنا گورنر کی پوزیشن کے اوپر اتنا پکا سٹینڈ لیا اور اتنا سٹانس تھا, ایک آئینی پوزیشن کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک چیز ان کو بخوبی واقف تھے, وہ کیا کہ جب یہ حکومت بن رہی تھی تو ایک ہی بات چل رہی تھی, اور وہ بات یہ تھی کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے 24 گھنٹوں میں, 40 گھنٹوں میں یا 70 گھنٹوں میں. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 70 80 85 یا 90 گھنٹوں میں جو ڈیفالٹ ہو رہا ہے ملک, 6 مہینے بعد سال بعد حکومت خود اپنی گر جائے گی, تو ہم اپنے پیٹے کیوں لیں, ہم یہ کسی اور کے ساتھ ڈالتے ہیں. ان کو یہ معلوم نہیں تھا. اب آپ ایک فیکٹ کو اپنے تجزیے سے نیگیٹ کر رہے ہیں. فیکٹ یہ کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہمیں نہیں چاہیے, تجزیہ آپ کہیے کہ ان کو ایسا لگا کہ ہم گر جائیں گے سال بعد, تو حکومت نہیں لی انہوں نے نہیں, ہم نے بھی ان کو کہا کہ آپ لیں, آپ بنائیں, لیکن اس لگڑی حکومت یا اس کانٹوں کی سیج پہ کوئی لیٹنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم تو چاہتے تھے یہ بنائیں, اور سرکار فوری حکومت تو آپ کی آنی تھی نا اگلے 2.5 سالوں کے لیے, جس کے پاس علاج تھا. ہم واحد حکومت ہے جس کے پاس علاج تھا, اور اس علاج کی وجہ سے آج 40 یا 42 یا 70 گھنٹوں کی حکومت جو ہے آج یہاں پہنچی ہے جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی کارکردگی کم ہے یا بہتر ہے, جہاں 4 سال سے ڈالر ایک پوزیشن کے اوپر ہے, جہاں ہر آنے والا دن بہتری کی نوید لے کر آ رہا ہے. چیزیں آپ کو دانیال بھیا تھوڑی زیادتی نہیں کر رہے کہ انہوں نے حکومت چھوڑ دی, آپ کہہ رہے ہیں بھاگ گئے, آپ نے کہا دے رین اوے, بھاگ گئے حکومت سے, ڈر گئے. اب دیکھیں اب جی بی کا الیکشن دیکھیں, مجھے بات بتائیں, اب ان کو دیکھیں یہ سارے پریشان کیوں ہو گئے ہیں الیکشن کے اوپر, کے پی کے الیکشن کے اوپر. اب جب دھاندلی کی آواز آئی بالکل آئی,
لیکن جب دھاندلی کی آواز آئی تو لوگوں کو نکالا گیا. تو کہاں سے نکلی؟ چودھری یاسین صاحب کے ڈبے کے ساتھ. وہ کیا نام ہے جو ہمارا وہاں سے کینڈیڈیٹ تھا, اس کے ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے آپ کا دانیال بھائی پوائنٹ ہے کہ اب کے گھر سے ڈبے اور چیزیں نکل گئی. کائرہ صاحب بڑے ہیں تو میں ان سے کہہ رہا ہوں پھر شفیع بھائی کو پورا ٹائم دیں گے. ٹھیک ہے نا, سارا کچھ ان کا. لیکن پھر بھی ان کو دیکھیں لوگوں نے دانیال بھائی پوائنٹ آ گیا آپ کا. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں دوڑ گئے جی, بھاگ گئے, دے رین اوے کی سیاست سے آگے آ گئے. پاکستان واحد جماعت ہے جو کشمیر کے ٹھیک ہے دانیال زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہے. یہ طنز کی آمیزش کے ساتھ جو آپ نے جواب دیا ہے اس میں کائرہ صاحب کا کامنٹ میں ذرا بوٹیاں اور ہڈیاں نکھیڑ دوں. جی دیکھیں گزارش ہے کائرہ صاحب, میں آپ کا نہیں آپ نے خود ہی معاملہ چھیڑ لیا نا. میں تو اس پوسٹ مارٹم کریں گے. مجھ سے بہت چھوٹے ہیں لیکن میں نے بڑے ادب سے بات کی. آپ نے لحاظ ایک طرف رکھ دیا تو مجھے بھی رکھنا پڑ گیا. یہ نامناسب ہوتا ہے. نہیں میں لحاظ رکھ ہی سکتا. اگر آپ کو احساس ہو گیا تو میں چلے نہیں کرتا, لیکن میں صرف حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ورنہ میں تلخ باتیں اور میں طنز کرنا بھی جانتا ہوں, مجھے سب کچھ آتا ہے لیکن میں کرتا نہیں. صرف اتنی, اگر آپ کو احساس ہو گیا تو تھینک یو. سوال یہ ہے کہ ہمیں حکومت کی دعوت دی گئی تو 2.5 سال سے مراد یہ تھا کہ پہلے 2.5 سال مسلم لیگ حکومت کرے گی, جی ہاں, اور دوسرے 2.5 سال پیپلز پارٹی. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آئیے حکومت بنائیے. رہی بات ڈیفالٹ کی, تو حضور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں 2008 میں جو حکومت بنی تھی جس کے آپ حصے دار تھے, اس حصے داری میں ڈار صاحب وزیر تھے, آپ کے وزراء ہمارے ساتھ تھے, اور پہلے 2 مہینے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. کس لیے کہا تو یہ تھا کہ جی وہ عدالتیں بحال کرو, لیکن بنیادی طور پہ وہ ایشو یہ تھا کہ انٹرنیشنل کرائسس آ گیا, پاکستان کی اکانومی بالکل شرنک ہو گئی تھی. ان حالات میں بھی پیپلز پارٹی نے اس زیرو سم گیم کو بھی پراپر کر کے ہم نے پاکستان کی ریکارڈ پیداوار کرائی تھی. اب آپ بھی ایک فیکٹ کو تجزیے سے نگیٹ کر رہے ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ نون لیگ نے گورنمنٹ چھوڑی چونکہ مری معاہدے پہ آپ نے عمل نہیں کیا تھا, اور زرداری صاحب نے وعدہ کیا تھا اور بعد میں کہا کہ وعدے قرآن حدیث نہیں ہوتے, پھر نون نے چھوڑی تھی گورنمنٹ. نہیں دیکھیں ایک ہی بات تھی صرف, اور کوئی وعدہ نہیں تھا, صرف ایک وعدہ تھا ججز کی بحالی کا وعدہ. ججز کی وہی میں نے کہا نا, اور وہ اس کے اوپر ہمارا ایک نقطہ نظر تھا. یقیناً ہم نے کہا اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اصل میں کیا تھا, کیا اس وقت ورلڈ وائڈ اکنامک شرنک نہیں تھا؟ اس وقت بہت بڑا ڈپریشن تھا دنیا میں, ورلڈ اکانومی ڈپریشن میں. جی وہ تھا, لیکن نون نے گورنمنٹ کو تب چھوڑی نا جب آپ نے جج بحال نہیں کیا, تب چھوڑ دیا نا جب بوربن معاہدے پہ عمل نہیں. دیکھیں یار میں نے آپ کو پہلے کہا, میں نے تو آپ سے پہلے خود مانا. اس کے علاوہ کیا تھا میں وہ بتایا. دوسری تیسری بات یہ ہے, ہم نے شفیع جان صاحب سے بہت زیادتی کر لی, ویری سوری شفیع بھائی, لیکن ایک میں صرف چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں, کیا نکیال میں ہمارے بندوں پہ فائرنگ کر کے ایک کو شہید دوسروں کو زخمی نہیں کیا؟ صحیح. میں آپ کو نا ابھی وسیم آپ کے نیٹ پہ, میرا نیٹ چل گیا ہے, میں ابھی آپ کو بھیجتا ہوں ریکارڈ رزلٹ. چودھری یاسین کے حلقے کے میں 18 20 25 30 پولنگ اسٹیشن ہے, 30 پولنگ اسٹیشن تقریباً, میں ان کے رزلٹ آپ کو بھیجتا ہوں. پورے آزاد کشمیر کا رزلٹ جو ہے وہ 40% ہے, 38% ہے, 35% ہے, اور ان پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ 99%, 98%, 96% ہے جو ہمارے خلاف. اور 96 میں کیا ہے, ایک بندے کا 900 ہے, یعنی ان کے مسلم لیگ کا, اور دوسرے کے 17 ووٹ ہے. وہ مجھے آپ بھیجیے گا, وہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی یاد دکھایا. دانیال بھائی مجھے ڈر ہے شاید میرا ووٹ بھی پڑ گیا وہاں پہ کراچی بیٹھے وہ اتنے پڑ گئے وہاں. لیکن اچھا نہیں, میں شفیع بھائی کی طرف جاؤں گا پہلے. دانیال صاحب وہ فاتح نہیں وہ شفیع بھائی پٹ رہا ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا شفیع بھائی کی طرف جانے سے پہلے اچھا شفیع بھائی کی طرف بڑی زیادتی ہو گئی ویسے بھی, اور خدا کے لیے وہاں کے حالات کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. ظاہر ہے وہ اتنے لوگ اگر سڑکوں پر ہیں, یہ کائرہ صاحب نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا, اس کے علاوہ ناخوشگوار حالات ہیں, ان کو بھی صحیح کرنا ذمہ داری ہے بڑی جماعتوں کی. ظاہر ہے یہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس کو بیرونی قوت ایکسپلائٹ کرتی ہے, انڈیا ایکسپلائٹ کرتا ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے نا کہ یہ سارے تو سڑک پہ را کے ایجنٹ گھوم رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ سالو کرنا ہے مسئلہ, اس میں بھی خدا کے لیے کچھ کریں. اچھا جی شیجان صاحب, یہ اس لڑائی میں پہلے تو بتائیں, آپ نون اور پیپلز پارٹی کی لڑائی میں لڑائی کے ساتھ ہیں؟
یہ ڈیفینیٹلی میں نورا کشتی کے ساتھ ہوں، لڑائی کے ساتھ ہوں۔ اچھا آپ نے اس کو لڑائی کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا، آپ نے نورا کشتی کہہ دیا۔ دیکھیے میں وسیم صاحب، کائرہ صاحب کی جتنی پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے شاید میری اتنی عمر نہ ہو، میں پہلے سے ان سے معذرت کر لیتا ہوں، اور میں پیپلز پارٹی میں اگر کسی کو پسند کرتا ہوں ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ تو وہ کائرہ صاحب ہیں۔ کائرہ صاحب میں ایڈوانس میں معذرت کر لی آپ سے۔ دیکھیں اس وقت دونوں جماعتیں جو ہیں وہ نورا کشتی کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے شروع میں کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ وسیم صاحب کی جی پی کے الیکشن جب ہوئے تو بلاول صاحب نے مسلم لیگ نون پہ الزام لگایا کہ انہوں نے داندلی کی ہے وہاں پہ، پیپلز پارٹی کو وہاں پہ ان کی کچھ سیٹیں چھینی گئی۔ پھر کچھ دن بعد جو ہے وہ بجٹ کا اجلاس تھا تو بلاول صاحب 30 منٹ کے لیے وہاں پہ ناراض ہوئے اور پھر ایک فون کال پہ مان گئے اور جی بی کی حکومت ان کو سپرد کر دی گئی، اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جی بی آپ کا، کشمیر نون کا۔ پھر وہی بلاول صاحب نے بجٹ میں ان کو ووٹ دیا۔ تو بیسیکلی یہ دونوں پارٹیاں جو ہے یہ انشورنس پالیسی ہیں ایک دوسرے کے، یہ نورا کشتی کریں گے جیسے جی بی میں کیا، جیسے کشمیر میں یہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی، ایک کو کشمیر مل جائے گا، ایک کو جی بی مل جائے گا، اس کے بعد اس پرانی تنخواہ پہ دونوں کام کریں گے۔ بات بڑی واضح ہے کہ یہ سکے کے دو رخ ہیں۔ بات خان صاحب نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ صرف اپنے باریوں کے لیے کھیلتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ موجود ہے، وسیم صاحب، دانیال صاحب اس کی تردید کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ کا جتنا پیسہ ہے وہ دبئی جا رہا ہے، اور اسی طرح پنجاب کا سارا پیسہ لندن جا رہا ہے، وہاں میں پھر ایک خاتون وزیر نے فلیٹ بھی خرید لیا ہے۔ دیکھیں اب چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں، اب قوم بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں۔ کائرہ صاحب کو اتنے اعتراضات ہیں اور دانیال صاحب کو کائرہ صاحب سے شکایات ہیں، تو پھر کائرہ صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کو کہیں کہ اپنے آئینی عہدے جو ان کے ساتھ ہیں وہ چھوڑ دیں، صدارت چھوڑ دیں، گورنرشپ چھوڑ دیں، سینٹ کی چیئرمین شپ چھوڑ دیں، اور سندھ سے تحریک کا آغاز کریں اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر دانیال صاحب کو شکایات ہیں تو پھر وہ آئینی عہدے ان سے واپس چھین لیں، لیکن یہ نہ یہ چھوڑیں گے نہ کوئی چھینے گا، یہ اسی پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ اچھا لیکن شفیع بھائی آپ سے ہی سوال ہے، ایک تو یہ عہدے کیوں نہیں چھوڑا، کائرہ صاحب نے اس پہ شروع میں اسی پہ تفصیل سے بات کی، آپ اس سے ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ دوسرا، کیا پاکستان کی سیاست میں یہ بھی ضروری نہیں ہے یا اس کو نورا کشتی سے ہی تعبیر کرنا چاہیے کہ بھائی دو جماعتیں ہیں، دونوں کے الگ الگ نظریات ہیں، دونوں کے الگ الگ لیڈران ہیں، تو بالکل ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی کریں گے، اس میں خاص حد کراس نہیں ہونی چاہیے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ بیان بازی وغیرہ سب ہو، لیکن ایک منیمم لیول کا ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہو تاکہ چیز آگے تو بڑھے، کیونکہ پارلیمان میں سیاسی جماعتوں نے پارلیمان چلانا ہے نا، اگر لڑ لڑ کے ویکیوم چھوڑ دیا تو کوئی اور آئے گا، پھر وہ سب پہ راج کرے گا، جو کہ کرتا بھی رہا ہے۔ تو اس رویے کو بھی پروان چڑھانے کی ضرورت نہیں کہ یار ٹھیک ہے ہم ٹکا کے اختلاف بھی کریں گے لیکن ایک سرٹن لیول آف ورکنگ ریلیشن شپ بھی رکھیں گے، اس کو اتنی آسانی سے نورا کشتی کہہ دینا ٹھیک ہے شفیع بھائی؟ دیکھیں وسیم صاحب، یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان کی جو سیاست ہے وہ فیوچر کی لڑائی ہے۔ نواز شریف اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے ہر حد تک جائے گا، اور زرداری جو ہے وہ بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ زرداری صاحب نے اپنے لیے استثناء بھی لے لیا ہے، پھر آئینی عہدوں پہ رہ کے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ لے رہے ہیں۔ اگر ان کو ایک دوسرے سے شکایات ہے، ورکنگ ریلیشن ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کشمیر میں اور جی بی میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، نورا کشتی کر رہے ہیں، اور پھر جب فیڈرل میں آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے انشورنس پالیسی بنی ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ منافقت ہے، یہ سیاست نہیں ہے، اور یہ سیاست تحریک انصاف کو نہیں آتی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے شفیع صاحب کے جلسے سے آپ کسی کو ڈیزل کہتے رہیں اور پھر جب مشکل ہو جائے تو پھر آپ نے وفود بھیجے ان کے پاس، جلسے میں آپ دوپٹہ اوڑھ کر کسی کا مذاق اڑائیں پھر آپ ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں، جلسے میں آپ کہیں آفتاب شیرپاؤ کرپٹ آدمی ہے اور اس کا بیٹا یا بھائی اس سے بڑا کرپٹ ہے اور آپ اس کو اپنی اتحادی حکومت میں شامل کر لیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ وسیم صاحب دیکھیں سیاست میں کوئی آپ کا مستقل دوست اور مستقل دشمن نہیں ہوتا، لیکن یہ منافقت اس طرح ہوتی ہے کہ آپ فیڈرل حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، بجٹ میں ووٹ بھی دے رہے ہیں، فائدے بھی ایک دوسرے سے لے رہے ہیں، آئینی عہدوں پہ براجمان ہیں، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ووٹ سے انہوں نے حکومت بنائی۔ نہیں تو ابھی بھی تو یہ ہو رہا ہے، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ کے پی کے میں میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، پی ٹی آئی کو مینڈیٹ چور کہتے ہیں، اور آپ مولانا صاحب کے پاس ہی جا رہے ہیں کہ 5 اگست کو ہمارے ساتھ نکلو، یہ سیاست ہے اور یہ منافقت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم فیڈرل میں اور مولانا فیڈرل میں حکومت میں تو بیٹھے نہیں ہے نا کہ ہم وہاں پہ ایک دوسرے کے لیے، لیکن کے پی کے میں تو یہ ہو رہا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کا مینڈیٹ چرایا ہے اور آپ ان کو کہتے ہیں 5 اگست کو ہمارے ساتھ نکلو، ہمارا لیڈر لیا کرو۔ اب سن لینا اس کا جواب سن لے وسیم، اگر مولانا صاحب کو کوئی بھی اعتراض ہے، کسی بھی حلقے پہ اعتراض ہے،
وہ اس پہ ہاتھ رکھے ہم کھولنے کو تیار ہیں. ہم کوئی مسلم لیگ نون تو نہیں ہے کہ ہم ان سے 4 حلقے مانگے تھے وہ نہیں کھول رہے تھے, تو ہم بھی کھولنے کے لیے تیار ہیں. 3 مانگ رہے ہیں تو اس پہ بات کرنے کو یہ تیار نہیں ہے. میاں دانیال صاحب کہہ رہے ہیں ہم بھی ہلکے کھولنے کو تیار ہیں, حالانکہ ہیں نہیں. میں بتاؤں چودھری یاسین صاحب کھول نہیں رہے. تیار ہیں. اچھا سن لیں, اب سن لیں سر, چلیں شفیع بھائی کمپلیٹ کر لیں بس. مجھے 2 منٹ دے دیں قائرہ صاحب. وسیم صاحب دیکھیں, ہم 3 حلقے مانگ رہے ہیں. ایک شکست خوردہ نواز شریف کا حلقہ, ایک پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہارا ہوا ہے, اور ایک جو چوری شدہ مینڈیٹ سے سی ایم بنی ہوئی ہے اس سے مہر شرافت جیتا ہوا ہے. یہ 3 حلقے کھول لیں. یہ 3 حلقوں میں ان کے پاس فارم 45 ہی نہیں ہے, ووٹ تو دور کی بات ہے. پھر اب یہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن میں آپ نے پیٹیشن کیوں جمع نہیں کی, یا آپ کورٹس کیوں نہیں گئے. ہم کورٹس گئے ہیں. یاسمین راشد کا کیس اس لیے ریجیکٹ ہوا ہے کہ یاسمین راشد کا جو سائن ہے وہ اس نے خود نہیں کیا. اب ان بنیادوں پہ کیس خارج کرنا, نہ آپ ڈبے کھولتے ہیں, نہ فارم 45 دیکھتے ہیں, نہ ووٹوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے. اور شہباز شریف تو خود مانا ہوا ہے کہ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ دھاندلی شدہ ہے. 2018 کا بھی وہ کہتے ہیں کھولے. بالکل جی بھائی دانیال صاحب, آپ نے کہا تھا بیچ میں لقمہ دیا تھا کہ ہم ہلکے کھولنے کو تیار ہیں. یہ ہلکے کھولنے کو تیار ہیں, آپ تو شفیع صاحب کہہ رہے ہیں. بادامی صاحب, آپ چودھری یاسین صاحب کا ہلکا نہیں کھول رہے جو قائرہ صاحب ہمارے اور پیپلز پارٹی, ایک منٹ, ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ, ہمارا نیریٹو الگ ہے, لیکن ہم ایک چیز کے اوپر یک زبان ہیں, وہ ہے پاکستان کو مضبوط کرنا, اس ملک کو مستحکم کرنا, اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنا. اور اس چیز کے اوپر ہم یک زبان ہیں کہ ہمارے افواج جو ہے وہ ہماری دل و جان ہے, اور ہمارے جوان اور ہمارے بچے جو ہیں فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں وسیم صاحب. اور ہم اس چیز سے بھی اور ہم اس چیز سے بھی بالکل نہ جنوں سے ہم ڈرنے والے ہیں, تو نہ زرداری صاحب ڈرنے والے ہیں. دیکھیں نہ لیکن پھر آپ کی ابھی آپ کی اپنی جماعت کی نورین صاحبہ نے کیا کہا عمران خان کی بہن کی, ان کی سٹیٹمنٹ سن لیں, آپ ان کی بات سن لیں, آپ اور لیڈرز کی بات سن لیں. انہوں نے ڈسٹنس کیا ہے نا, اس بیان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا, حالانکہ ان کی لیڈر کی بہن ہے لیکن ڈسٹنس کیا ہے. بادامی صاحب مجھے بتائیں, اچھا ایئر وائی والے آپ سے باتیں کروا لیں اور کہہ دیں شام کو کہ ہم بادامی کے اس پروگرام سے ڈیفرنس کرتے ہیں. بھائی پالیسی بھائی چلتا ہے میرے پروگرام سے پہلے, پالیسی لے کر چلتے ہیں. اینکر کی ذاتی رائے ادارہ ذمہ دار نہیں ہے, چلتا ہے. یہ پالیسی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پالیسی سارے لے کے چلتے ہیں, اور ان کی یہ پالیسی ہے. جہاں تک دیکھیں بات ہے ان کی, یہ بات کرتے ہیں فارمز کی اور اس کی اور اس کی. دیکھیں اگر آپ اتنے ہی قابل ہوتے, آپ اتنے ہی وہ ہوتے, تو آج مولانا آپ کے پیچھے کیا لڑ رہا ہے؟ مولانا لڑ یہ رہا ہے کہ ان کو وہاں اکوموڈیٹ کیا گیا ہے, میرے بیٹے کی سیٹ ہرائی گئی ہے. لیکن دانیال بھائی 3 حلقے چھوڑ کے ایک دفعہ جان چھوڑا کھول کے یار, ریکاؤنٹنگ کرا کے, تو 3 حلقوں کی بات بار بار آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کے لیڈر کو چلتے پھرتے تانا دیتے رہتے ہیں. ابھی بابر نواز جیتا تھا, نہیں ہم تو نہیں, ہم تو کہتے ہیں بالکل کھلوائیں, تو کھلوا دیں. دیکھیں نا وسیم بادامی صاحب, اگر آپ کی جیب کی تلاشی لینی ہے تو آپ کے جیب کی تلاشی لینے کے لیے ایک طریقہ کار ہے نا. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ لا کو, جو قانون کا طریقہ کار ہے جس سے اور پہلے کھلوائے تھے, آپ ان کو فالو کریں. ہاں تو یہ الیکشن کمیشن یا ٹریبیونل یا متعلقہ جگہ پر یہ اپلیکیشن جمع کروائیں گے, ہم نے گن اور پوائنٹ پہ آپ بھی اس کو اپوز نہ کریں, بلکہ آپ بھی اپلیکیشن جمع کرائیں کہ یار کھولو یہ حلقہ, آسان ہو جائے گا نا کام. یار میں کہتا ہوں کہ بالکل کرائیں, میں کہتا ہوں کہ یہ کل کروائیں, بالکل کروائیں, یہ کروائیں. وہ تو کل کر لیں گے, آپ کریں گے پھر طریقہ کار فالو کریں اور اس کو کھلوائیں. بادامی صاحب یہ خود بھاگ جاتے ہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں ان کی باتیں آتی. یہ ابھی کیا بات کریں گے, 2 گھنٹے بعد کیا کریں گے, 3 الگ کریں گے, ان کی جماعت. اچھا دانیال بھائی یہ بات تو ہو گئی پرانی نا, قائرہ صاحب والی تو بات کل کی, ابھی 24 گھنٹے پہلے کی. چودھری یاسین صاحب کے حلقے پہ آپ کیوں آپ نہ کریں مخالفت, بلکہ آپ کہیں یار کراؤ ریکاؤنٹنگ, ری پولنگ جو کرانی ہے کراؤ, تاکہ پورا الیکشن کا پروسیس جو ہے نا وہ مشتبہ نہ ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں یار 99% ووٹ پڑ گیا ادھر, بادامی کو ڈرے کہ اس کا ووٹ بھی پڑ گیا وہاں پہ. چودھری یاسین صاحب کی سیٹ کے اوپر تو ہمارا اپریہنشن ہے, جہاں ہمارا کینڈیڈیٹ تھا فاتح, ہمارا اپریہنشن ہے, ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں, ہمارے پاس ہیں, ہم سامنے لے کر آئے ہیں. دیکھیں اگر تو پھر آپ بھی لکھیں الیکشن کمیشن کو, ٹریبیونل کو, یار کھولو یہ حلقہ, یار اس میں ری کاؤنٹنگ سب کراؤ. دیکھیں کوئی بندہ بھی ہے اپنی کسی اچھی چیز کے اوپر فلانٹ کرتا ہے نا, ہم جب اپنی تعمیر اور ترقی کے اوپر, اپنی کارکردگی کے اوپر فلانٹ کرتے ہیں, تو ہمارے بھائی جو ہیں یہ دوسری جماعتوں کے اور کیا آفر کر رہے ہیں قائرہ صاحب, ان کو لگتا ہے ہم ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. میں ان کو آفر کرتا ہوں کہ یہ چودھری یاسین کے وہ 30 پولنگ سٹیشن بھی کھلوا لیں, ری پول کرتا ہے, اور جو یہ پولنگ سٹیشن کہتے ہیں دوسرے حلقے کے وہ بھی کرا لیں. یہ تو بہترین, میں ان کو سپورٹ کروں. آپ قائرہ صاحب کی پارٹی کے ذمہ دار انسان ہیں, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ. کل تک
بادامی صاحب مجھے بات بتائیں کس کی حکومت تھی, پرائم منسٹر کس کا ہے؟ پیپلز پارٹی کا ہے, لیکن پرائم منسٹر نے تھوڑی ہلکے کھول لیے, لوگ کس کے تھے؟ سب ان کے تھے, لگائے ہوئے سارے ان کے اپنے بندے تھے, ہر چیز ان کی اپنی لگائی ہوئی تھی, تو ہمیں کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ ہار جاؤ, یار آپ نے گول پوسٹ ہی چینج کر دی دانیال, ابھی آپ نے کہا ہلکے کھلوائیں, وہ کہہ رہے ہیں میں بھی آفر کرتا ہوں, تو آپ کہہ رہے ہو وزیر اعظم ان کا ہے, نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کھلوائیں, بالکل ہم ہی کہتے ہیں کھلوائیں, بالکل کھلوائیں, بالکل بالکل کھلوائیں, فاتح والا ہلکا کھلوائیں, بالکل کھلوائیں. دیجیے درخواست آپ بھی, میں بھی دے دیتا ہوں. ہاں چونکہ یہ وسیم مدانی کے ٹاک شو میں بولنے سے تھوڑی ہلکے کھلیں گے, اس کے لیے درخواست دینی ہوگی نا, دے آپ سے پوچھ لیجیے. فاتح نے اپلیکیشن دی ہے جو ہمارا وہاں سے کینڈیڈیٹ ہے. ایک منٹ دانیال ٹھہر جائیں, پہلے میں مشورہ دوں گا, آپ برخوردار ہیں, آپ اپنی قیادت سے پوچھ لیجیے. میں ذمہ داری کے ساتھ فیصلہ کی حیثیت میں ہوں, میں کر رہا ہوں, آپ اپنی قیادت سے پوچھ کے مجھے بتا دیجیے. میں بدامی صاحب کے پروگرام میں ساری قوم سن رہی ہے, لیکن ایک اور بات یاد رکھیے, یہ جو میرے بھائی شفیع جان صاحب فرما رہے تھے نا, دیکھیے پاکستان کی تاریخ نا کوئی اتنی مثالی نہیں ہے. نہ قوم جنرل باجوہ کو بھولی ہے, نہ جنرل جو ڈی جی ایس آئی تھے ان کو بھولی ہے, جنرل فیض کو, نہ خان صاحب کا ان کے ساتھ رومانس بھولی ہے. نہیں میں شفیع بھائی آؤں گا آپ کے پاس, آؤں گا میں دوں گا. جی جی کہہ رہے تھے کمپلیٹ. ایم کیو ایم تھا نا جی, جی جی شفیع صاحب تھوڑا سا سفر, ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی, اتحاد میں بیٹھ کے پارلیمان کے اندر کیبنٹ کے اندر ان سے فیصلے کرتی تھی, اور باہر نکل کے وہ ان پہ خلاف پریس کانفرنس کرتی تھی. ہمارے ساتھ بھی ان کا رویہ یہی تھا. لیکن خان صاحب نے تو ان کو نہ پناہ نکالا تھا کیبنٹ سے, نہ حکومت چھوڑی تھی, اس لیے کہ آپ نے ملک چلانا ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم چھوڑ کیوں نہیں دیتے, ہم نے آپ سے بہت سبق سیکھا ہے. آپ نے اپنی 2 حکومتیں چھوڑ کے بہت فائدہ کیا تھا اپنا. آپ نے پارلیمان کے اندر کمیٹیوں سے استعفے دے کے کمیٹیوں کو ریڈنڈنٹ کیا ہوا ہے. ارے بھائی ہم تو بیٹھے ہیں درمیان میں, حکومت کر رہی ہے مسلم لیگ, آپ بیٹھے ہیں اپوزیشن میں. ابھی تو آپ مائنس کر دیجئے نا, آپ کا الزام ہے کہ ہم تو ملی بھگت کر کے بیٹھے ہیں. آپ اپوزیشن میں تھے, آپ قوم کو بتا دیجئے آپ نے پچھلے 3 سالوں میں یا 2.5 سالوں میں وہ کیا کام تھا, وہ کیا ویکیوم آپ نے کریٹ کیا ہے جو اپوزیشن نے کرنا تھا, آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے, اب جب مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, شفیع جان آپ سے شروع کروں گا, بریک کے بعد آ رہے ہیں, بریک کے بعد. میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان گرامی دانیال چودھری صاحب, قمرزمان قاہرہ صاحب, شفیع جان صاحب. شفیع صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ شفیع بھائی اچھا, رابطہ ہمارا منقطع ہے, مونیر بھی آ گئے, مجھے پتہ ہی نہیں. دانیال صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ دانیال چودھری صاحب نہیں, دانیال جی مجھے آ رہی ہے. اچھا دانیال صاحب, ابھی جتنے میں کنیکٹ کرتے ہیں یہ تو بتایا نا کہ دانیال صاحب اس وقت ایک تو انتخابی سیاست سے متعلق تو ایک چیز ہے ہی, لوگوں میں یہ میسج تو نہیں جانا چاہیے نا کہ جب ایک پارٹی کو یعنی کہ بلاول صاحب کو اگر لگتا ہے کہ ان کی سیٹس کا مسئلہ ہو گیا ہے, دھاندلی ہو رہی ہے, تو وہ اتنا ایکٹیولی مقدمہ لڑتے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ کی کرسی کا مسئلہ ہے تو مریم بی بی بھی آ کے ٹویٹس بھی کرتی ہیں, سب کرتی ہیں. ہم جانتے ہیں کشمیر میں اس وقت ایک اور بھی سچویشن ہے جو کہ پوری کی پوری ڈیولپ ہو رہی ہے. ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف آئی وڈ سے ٹو بی ویری کلیئر کہ ظاہر ہے یہ بالکل ہوتا, آپ کے ملک میں اگر کوئی بھی چیز خراب ہو رہی ہو تو جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, فارن ایجنسیز اس کا فائدہ. کشمیر میں یہ معاملہ اور ملٹیپلائی ہوتا ہے, لیکن تو وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ روڈ پہ جو بھی احتجاج کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے, یہ 100,000 جتنے بھی لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں یا 100 لوگ ہیں, یہ کوئی راکی ایجنٹ تو نہیں گھوم رہے سارے کے سارے. تو اس ایشو کو سالو تو ہونا ہے نا. تو یہ تو آپ 2 بڑی جماعتوں کی, خاص طور پہ آپ کی جماعت کی اور قاہرہ صاحب کی جماعت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ٹو کم فارورڈ اور بھائی بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا. اب آپ کہیں گے جی ہم نے بات کی تھی, معاہدہ ہوا بھی تھا, وہ پھر گئے معاہدے سے, وہ سب ٹھیک ہے, لیکن جس طرح آپ اپنے مینڈیٹ کے لیے لڑائی کرتے ہیں نا, سارا کرتے ہیں, یہ اس مسئلے کا کوئی حل تو نکالیں. یہ کچھ اچھی خبریں تو نہیں آ رہی نا, کبھی مصدقہ کبھی غیر مصدقہ, اس کا حل تو نکلنا ہے نا. اور آپ پولیٹیکل فورسز کو نکالنا چاہیے یہ حل تو, کسی اور کے بجائے. دانیال صاحب. بادامی صاحب آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. آئی کونٹ اگری ٹو اٹ مور کہ دیکھیں ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اٹھا رہا ہے. آج جو اسلحہ چیزیں سپورٹ جو کر رہے ہیں وہ دشمن کر رہا ہے, اور ان کی صفوں میں گھسا ہوا ہے دشمن, اور لوگوں کو اور ایکسپلائٹ کر رہا ہے, جھوٹی باتیں کر رہا ہے اپنے فوج کے خلاف, اپنے اداروں کے خلاف, پاکستان کے خلاف. دیکھیں ہمارا کشمیر کے ساتھ دل دھڑکتا ہے,
ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں ڈے 1 سے، اور پاکستان نے جتنا سفر کیا، ہم نے اپنی کوئی تقریب پچھلے سنس 1947 کشمیر کے پوائنٹ کے بغیر شروع نہیں کی. ایک پوائنٹ تھا کہ جب ہمیں یہ امپریشن بھی جانا بہت ضروری ہے نا، کہ یہ نہ لگے کہ جناب ساروں کو اقتدار سمجھ لیا ہے، ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں نا سارے. شروع کریں اور کشمیر کے اکراس دا پارٹی، دیکھیں اکراس دا پارٹی ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ نیریٹو رہا ہے کہ ہم نے اپنی ہر گفتگو کا شروعات کشمیر سے کیا ہے. اس شوز کہ ہمارے لیے کشمیر کے لوگ کتنے امپورٹنٹ کے حامی ہیں. لیکن وہ لوگ جو آپ کے اداروں کے خلاف، آپ کے ملک کے خلاف، پاکستان کے خلاف اسلحہ اٹھا لیں، ان کو گولیاں ماریں، آپ کے جو وسیم صاحب مجھے 2 منٹ تو دے دیں. فورسز ہیں کسی کے، یہ شفیع صاحب میں نے آپ سے شروع کیا، اس وقت آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی، ٹیکنیکل کوئی ایرر تھا، میں اب آ رہا ہوں آپ کی طرف. تو جب یہ تو پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا جب تک انہوں نے عوام کی بات کی، جب تک انہوں نے لوگوں کی بات کی، اور ان کے جو بھی مذاکرات یا مطالبات تھے وہ ہم نے پورے کیے، اور ہم آگے بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں بڑی ہم ہارٹ فل ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مسئلے مسائل باتوں سے حل ہوں اور چیزوں کو آگے مفاہمت سے لے کر جائیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جو انڈیا آج تک نہیں کر سکا، کہ آپ ہمارے جموں سے جو لوگ شہادتیں نوش کر کے ان کے ورثان پاکستان بھاگ کر آئے، اگر آپ کہتے ہیں ان کی ایگزسٹنس ختم کر دو، اگر آپ کہتے ہیں ان کی زبان ختم کر دو، اگر آپ کہتے ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگا دو، تو وہ ہم نہیں کر سکتے. اور اگر آپ چاہتے ہیں پھر بھی بیٹھ کر اس کو کوئی حل نکالنے، ان کی زبان ختم کرنے میں، تو پھر آپ کی پارلیمان کرے گی. یہ جموں جو آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ ہے جو الیکٹ ہوئے گی، وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی، اور آپ لوگ مل کر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں. لیکن اگر وہ یہ قتل یا یہ کام ہمارے ہاتھ سے کرانا چاہتے ہیں، اور آپ تو وی ول ناٹ ڈو اٹ اینڈ وی ول ناٹ بی پارٹ آف اٹ. ہم کوئی ایک جتھا جو ہے جو بلیک میل کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے، ان کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. جہاں تک عوام کی بات ہے، جہاں تک لوگوں کی بات ہے، دیکھیں ان کو رانگلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ہم بالکل اس حق میں ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پولیٹیکل پارٹیز ان کو انگیج کریں، اور ہماری کوشش ہے ابھی بھی کہ ہم ان کو انگیج کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ لوگ جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، کچھ عناصر جو ہیں یہ آپ کو غلط لیڈ کر رہے ہیں، جھوٹی بات کر رہے ہیں. شفیع جان صاحب ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. کے اندر بیٹھ کر فسادات کی باتیں کر رہے ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنے کی بات. شفیع صاحب آپ بریک سے پہلے بھی کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے، اس کو کمزور کرنے کی بات کر رہے ہیں. جی شفیع صاحب. قاہرہ صاحب ہیں، چلے گئے. قاہرہ صاحب ہمیں سن رہے ہیں جی، ابھی ہم کو کنیکٹ کر رہے ہیں، ان کو ری کنیکٹ کر رہے ہیں ابھی، لیکن آپ کہیے، آئی ہوپ وہ کنیکٹ ہو جائیں گے تو میں آپ کا بات سوال کی صورت میں کر دوں گا ان کے سامنے. دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون سے بات ہوتی ہے نا، تو یہ افواج پاکستان کے ترجمان بن جاتے ہیں. بھائی فوج پروفیشنل فوج ہے، جتنی فوج آپ کی ہے اتنی ہماری بھی ہے، ان کے پروفیشنل ترجمان موجود ہیں. آپ فری میں ان کی ترجمانی کرنے لگتے ہیں، آپ کی نوکری پکی ہے، آپ ڈرے مت. اور جہاں تک قاہرہ صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کا ذکر کیا، تو دیکھیں یا جنرل فیض کا ذکر کیا، یہ دیکھیں یہ ہم اپنے ساتھ تو نہیں لائے تھے، ادارے کی جنرل تھے. پھر اگر آپ اس طرح بات کریں گے تو پھر ہم جنرل ایوب سے شروع کریں گے، جس کو آپ ڈیڈی کہتے تھے. یہ دیکھو یہ دونوں جو جماعتیں ہیں، ایک جنرل ایوب کی نرسری کی پیداوار ہے، دوسری جنرل ضیاء الحق کی نرسری کی پیداوار ہے. اب یہ پھر اس قسم کی باتیں تحریک انصاف کے متعلق کرتے ہیں تو وہ افسوسناک ہے. ہم دیکھیں خان صاحب تقریباً 26 سال انہیں گراؤنڈ پولیٹکس کی اور پارٹی کو زیرو سے سٹارٹ کر کے یہاں تک پہنچائی ہے. اور آج اس عمران خان کا اتنا خوف ہے کہ حکومت اس خوف میں اتنی مبتلا ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات بند ہے. عمران خان صاحب کو 7 مہینوں سے آئسولیشن میں ڈالا ہوا ہے. عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی، بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی، تب بھی سہولت تک نہیں مل رہی. ایون وکلا کا ایکسیس بند ہے. یہ اس عمران خان کے خلاف اس قسم کی باتیں کرنا افسوسناک ہے. اب 5 اگست کو وسیم صاحب ہمارا جلسہ ہے، صحیح ہے. آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ اس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے. پنجاب کے ہر شہر میں ریلی نکالی جائے گی. خیبر پختونخوا کا جو جلسہ ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کی عوام اس میں شرکت کرے گی. بلوچستان میں اپنی ریلیز نکالی جائیں گی، اور کراچی میں ہم پاور شو کرنے جا رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کے اغوا کو 3 سال ہو گئے ہیں. اور اس میں افریدی صاحب جو ہے فیصلہ کن لائے عمل رکھیں گے. اس کے بعد سڑک گرم ہوگی، عوامی پریشر بڑھے گا، اور انشاءاللہ عمران خان کی رہائی تک یہ تحریک جاری رہے گی. 5 اگست سے ہم انشاءاللہ آغاز کر دیں گے. اور ہم اس بار بادامی صاحب الائنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم مولانا صاحب سے بھی مشاورت کر رہے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. دیگر جو مقامی جماعتیں ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو 17 سیٹوں کی حکومت ہے جو پاکستان پہ براجمان ہے عذاب کی طرح، جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. بے روزگاری دیکھ لیں، آج پاکستان کی بلند ترین سطح پہ ہے. 45% تک غربت پہنچ چکی ہے. مہنگائی آپ کے سامنے ہے.
16% جو ہے پچھلے ایک ہفتے میں پیٹرول کی پرائسز مہنگی کر دی گئی ہیں. 35 روپے پیٹرول اور 60 روپے ڈیزل مہنگا کر دیا گیا ہے. حالانکہ عالمی منڈی میں 12% پرائسز کم ہوئی ہے. اگر آج تحریک انصاف کی حکومت ہوتی، بطامی صاحب ہم نے $120 جب پر بیرل تھا عالمی منڈی میں 150 کا پیٹرول پاکستان میں دیا. اگر آج کا ریٹ عمران خان صاحب کے ٹائم میں ہوتا تو ہم 100 روپے سے کم کا لیٹر پاکستانی عوام کو دیتے. یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے پاس نہ کوئی اکنامک ریوائول کا پلان ہے، ان کے پاس صرف ایک ہی پلان ہے کہ عام پاکستانی کے جیب پہ کیسے ڈاکہ ڈالا جائے، جیسے یہ لیوی لگا کے پیٹرول کی مد میں وصول کر رہے ہیں. ان کے علاوہ اس کے علاوہ اور شفیع صاحب آپ نے 5 اگست کا جو بتایا، آپ نے کہا کراچی اور یہاں وہاں بھی، یعنی 5 اگست کے جلسے سے پہلے، یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں 5 اگست کو جلسہ ہوگا پھر ملک بھر میں ریلیاں وغیرہ ہوں گی، یہ کہہ رہے تھے آپ؟ یا نہیں، سب 5 اگست کو ہوگا. اچھا 5 اگست کو پشاور میں جلسہ ہو رہا ہوگا اور ملک بھر میں ریلیاں اور اجتماعات ہو رہے ہوں گے. جلسہ ہو رہا ہوگا، پنجاب کے ہر شہر میں ریلی ہوگی، کیونکہ ہم نے NOC تو اپلائی کیا، لیکن عمران خان کا خوف اتنا ہے. پنجاب کی فضا میں آج بھی عمران خان جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کا خوف برقرار ہے. یہ NOC ہمیں نہیں. پنجاب میں ریلیاں ہو رہی ہوں گی، پشاور میں جلسہ ہو رہا ہوگا، کراچی میں بھی ریلی ہو رہی ہوگی، بلوچستان میں بھی ریلیز ہو رہی ہیں، بلوچستان میں، کراچی میں پاور شو اسی دن ہوگا، اور اسی دن خیبر پختونخوا میں لاگو کا مجمع ہوگا، اور اسی دن سہیل آفریدی صاحب آگے کے لائے عمل کا اعلان کریں گے، فیصلہ کن. دیکھیں عشق عمران کا وقت آپ پہنچا ہے، عشق عمران میں مر مٹنے کا وقت آپ پہنچا ہے. ایک ڈیفرنٹ سہیل آفریدی آپ کو کل سے نظر آ رہے ہوں گے. جو مذمت کی چیمپئن کے لاتے ہیں، وہی مذمت آپ کو 5 اگست سے پاکستان کی سڑکوں پہ نظر آئے گی. اور اسی مذمت یعنی کوئی مخصوص لائحہ عمل ہوگا اسپیسیفک، فار ایگزامپل کہ جناب ہم اکتوبر کے پہلے ہفتے میں مثال کے طور پہ ڈی چوک آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ، یعنی اس طرح کا کوئی مخصوص لائحہ عمل ہوگا اسپیسیفک؟ دیکھیں اس وقت کئی آپشن زیر غور ہیں. ہم 5 ابھی مولانا صاحب سے مشاورت میں کر رہے ہیں، عاشق زئی صاحب سے ہو رہی ہے مشاورت، علامہ صاحب سے ہو رہی ہے. ہم بڑے کلیئر ہیں کہ 5 اگست کے بعد یا آر ہوگا یا پار ہوگا. اور جو بھی اعلان ہوگا وہ مخصوص ایک اسپیسیفک ہے، جناب فلاں تاریخ کو ہم یہ کرنے لگے ہیں، اس طرح کا کوئی اعلان ہوگا جو بھی ہوگا وہ نہیں. ہم شاید 5 اگست کو اعلان کر دیں کہ چلیں بسم اللہ کریں. ہم اچھا کہ یہیں سے چل پڑو. ٹھیک بھائی جان، آپ کی کہاں پہ تو نہیں ٹانگ رہی دانیال صاحب؟ اچھا یار آپ مزے لے رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں. سر یہ جو کام یہ آپ یہی کرتے ہیں، پہلے گلے پڑتے ہیں پھر پیر پڑتے ہیں. 26 نومبر کو پھر آپ منتیں کر رہے تھے کہ یار اچھا چلو یار کچھ ختم کرو معاملہ، ابھی ہنس رہے ہیں آپ، مزے لے رہے ہیں. 9 مئی کو بھی انہوں نے 9 مئی کو بھی حتمی فیصلہ کیا تھا تو ان کی گلے پاڑ گیا. خدا کا نام ہے اتنے حتمی فیصلے نہ کریں. دیکھیں پھر یہ پاک فوج کے ترجمان بن گئے. جو آپ کے صوبے کے لوگ ہیں وہ پٹ رہے ہیں، ان کے حالات وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں، اپنی غربت، وہاں کے جو لوگ ہیں اپنے گھروں بیار ہوئے ہیں. مطلب آپ یو اسپیک فار دم. آپ وہاں اکنامک ریوائول کی بات کریں، آپ پنجاب سے ہمارے حالات بہت بہتر ہیں دانیال صاحب، ٹینشن نہ لیں. آپ کبھی بھائی جان جس عشق عمران کی بات کی تھی نا پہلی تقریر میں، وہ کہہ رہے ہیں اس عشق عمران پہ مر مٹنے کا، اللہ سب کو لمبی زندگی دے، میں استعارتاً بات کر رہا ہوں، شفیع صاحب کے الفاظ، مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے. اب عشق میں تو پھر بندہ پاگل ہو جاتا ہے. پھر دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ ان سب کو زندگی دے اور صحت دے، لیکن وہ عشق جو ہے نا وہ ٹھاٹے مارتا ہے. وہ سمندر جب میں گھر جاتا ہوں تو مجھے اڈیالہ جیل کے باہر نظر آتا ہے. آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ عشق میں انسان کس حد تک چلا جاتا ہے. دانیال صاحب بہنیں ہوتی ہیں اور پوری جماعت ادھر بیٹھی ہوتی ہے. نہیں سر، وہ میں نے حد دیکھی ہوئی ہے. میں روز جب گھر جاتا ہوں تو میں وہ عشق کی حد جو ہے نا وہ دیکھتے ہوئے گزرتا جاتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس عشق کی حد میں عوام کی جو درد ہے اس کو سمجھے. اس عشق کے درد میں جو آپ کو لوگوں نے پارلیمان بھیجا ہوا ہے ان کی جو ترجمانی ہے وہ کریں. وہاں آپ وہ بجٹ میں ان کی ترجمانی ٹھیک ہے. چلو اب دیکھتے ہیں، لیکن 5 اگست کے متعلق بڑی بات کر دی ہے شفیع صاحب نے. تھینک یو سر. دانیال بھائی شکریہ. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں بہت شکریہ شفیع بھائی، دانیال بھائی، دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آخر میں بس ہم ایک کوئک کامنٹ لے لیتے ہیں. حسن نقوی صاحب جو کہ تہران میں موجود ہیں. ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایران میں امریکہ اور سعودی عرب کے الائنس سے عراق میں جو ان کے مطابق ایران نواز کچھ گروپس ہیں ان کے ٹھکانوں پر اٹیکس ہوئے ہیں. کم سے کم جو لاس آف لائف ہوا ہے وہ 20 ہے. رپورٹڈلی اس میں پاسداران کے لوگ بھی ہیں ایران کے، جس کی کوئی ایران نے کنفرمیشن نہیں کیا. ناٹ ٹو فارگیٹ کہ یہ حملے عراق کی سرزمین پہ ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب ابھی دنیا کا سب سے بڑا اجتماع، یعنی ان دنوں میں روئے زمین پر اس سے بڑا اجتماع کوئی نہیں ہو رہا جو عراق میں ہو رہا ہے، جو کہ بلڈ اپ ہو رہا ہے روزانہ. وہ 40 کے موقع پہ ہوتا ہے، امام علی مقام کے امام حسین کے چہلم کے موقع پر، جب 1 کروڑ پلس لوگ
دنیا کے تمام ذریعے اس کو رپورٹ, کروڑ پلس لوگ کربلا معلیٰ کا رخ کرتے ہیں, وہ واک کرتے ہیں فرام نجف ٹو کربلا. یہ اجتماع ہو رہا ہے اور وہاں پر ایسے میں یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. حسن صاحب, ایران نے اس پہ کچھ اپنا آفیشیل ورڈ دیا یا اس ایکٹیویٹی سے اپیرنٹلی اپنے آپ کو لا تعلق رکھا ہے؟ چونکہ ظاہر ہے امریکہ اور سعودی عرب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران نواز گروہ ہیں جن کو ہم نے نشانہ بنایا ہے. آپ کوئی ایک کامنٹ کر دیجیے گا اس لیے پلیز حسن بھائی. جی, اس حوالے سے ایران کی وزارت خارجہ نے جو ہے وہ حملوں کی مذمت کی ہے, اور ایران نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کے عراق سے جو ملیشیا کا ذکر کیا گیا کہ ان کی طرف سے یا حشد الشعب کی طرف سے سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا گیا تھا, ایران نے کہا ہمارے پاس شواہد موجود نہیں ہیں. یہاں تک کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عراقی جو وزیر اعظم ہے علی زیدی نے, انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر امریکہ کے پاس, سعودی عرب کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ ہماری سرزمین سے ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو وہ ہمارے سامنے شواہد کو پیش کریں. اسی طرح عراقی سیکیورٹی اچھا, یہ انٹرسٹنگ ہے چونکہ ٹرمپ کا تو بیان ہی آیا ہے کہ ہم نے عراقی حکومت کی کوارڈینیشن کے ساتھ اٹیکس کیے ہیں. وزیر اعظم نے ابھی بیان دیا تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے. عراق کی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے انہوں نے بھی ابھی اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ہم اس کا جو ہے وہ اس کی تحقیقات کریں گے, اور اس کو انہوں نے مذمت کی ہے. یہاں تک کہ ابھی انہوں نے عراق کی طرف سے یہ بھی آفیشلی کمنٹس آیا ہے کہ ہم فی الحال جو ہے وہ جواب نہیں دیں گے چونکہ یہ اربعین کا اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایونٹ چل رہا ہے, اس کا احترام کرتے ہوئے, لیکن ہم اپنے جوابی حق کو جو ہے وہ محفوظ سمجھتے ہیں اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. لیٹس سی. اور سر میں نے کہا ناظرین, اس وقت جو ہے وہ ایئر اسپیس کے حوالے سے, ہر چیز کے حوالے سے عراق مرکز نگاہ ہے. بغداد پر روزانہ بڑی تعداد میں فلائٹس لینڈ کر رہی ہیں چونکہ دنیا کے مختلف ممالک سے اس اربعین کے ایونٹ کے لیے لوگ لینڈ کر رہے ہیں. ایسے میں اگر کوئی بھی صورتحال ہوتی ہے, ایئر اسپیس ڈسٹرب ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا متاثر ہونا اور ایک خاص صورتحال ہے. عراق کے جو وزیر اعظم کی بات کریں, نئے آئے ہیں ابھی, اس سے پہلے ان کا کوئی, یعنی پہلی مرتبہ اس طرح وزارت عظمیٰ یا سرکاری یا سیاسی حوالے سے پہلی دفعہ ان کا نام ہے. علی زیدی ینگ ہیں, 40-41 سال کے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کہاں پر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.